ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سامیہ 23۔ آج کا ٹاپک ایک ڈسکشن ہے اور وہ ہے ہمارا مائکرو بلیڈنگ کے اوپر۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر کوئی ایکسٹینسو قسم کی ویڈیو بناتی اور پوسٹ کرتی، آئی ریئلی نیڈیڈ ٹو میک شیور کہ میری آڈینس، میرے کلائنٹس، میرے ویورز اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، بیکاز میرے پاس آتے ہیں کویشچنس کہ مائکرو بلیڈنگ حرام ہے یا حلال ہے۔ مائکرو بلیڈنگ ہے کیا؟ تو چلیں آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو مائکرو بلیڈنگ از ون آف دا اولڈسٹ آرٹس آف سیمی پرماننٹ میک اپ۔ کوشچن سب سے پہلے آتا ہے، انیشلی آج تو 6 سال ہو گئے پاکستان میں کام کرتے ہوئے، پریکٹس تو میں نے دبئی میں بھی کی تھی، بٹ آئی واز بیسڈ ان دبئی فار 14 ایئرز، 14 اینڈ ہاف ایئرز۔ اور وہاں سے جب میں سیکھ کے کچھ عرصے جس اکیڈمی سے سیکھا تھا، وہاں میں نے پریکٹس کی ان کے ساتھ۔ اور جب میں پاکستان آئی تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ میں لوگوں کو یہ سمجھاتی پہلے کہ میں ڈاکٹرز کے پاس بھی گئی، ڈاکٹرز نے کہا کہ پہلے بتاؤ یہ ہے کیا چیز، بیکاز آئی ایم دا پائنیئر آف برنگنگ مائکرو بلیڈنگ ٹو اسپیشلی لاہور۔ اور پاکستان میں بھی پرماننٹ میک اپ کا کانسیپٹ تھا، لیکن ایز سچ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مائکرو بلیڈنگ اٹ سیلف سب سے میں پرماننٹ میک اپ کہتے ہیں تو وہ کیا ہے۔ سو لیٹ می ایکسپلین دس کمپلیٹ ڈیٹیل۔ مائکرو بلیڈنگ کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اولڈسٹ آرٹ کیوں ہے کہ پرانے وقتوں میں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئلی اولڈ ایجز، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اولڈ ٹائمز میں بھی عورتیں اور آدمی بھی لکڑی کی سٹکس لے کر اس کو جلا کر سینیٹائز ہو جاتی ہے، اس طرح سے اسٹرلائزیشن آپ کا ایشو نہیں رہتا، اور وہ ڈاٹس اپنے سکن پر مارکنگ کر لیتے تھے، سورٹ آف اسٹمپنگ میتھڈ کے کر کے ڈاٹس ڈال کر، تو وہ ٹیٹو کہلاتا تھا۔ مینٹل کمفرٹ اگر آپ کا ہے اور مائکرو بلیڈنگ کی ضرورت ہے تو آپ اس ٹریٹمنٹ کے لیے آپٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ٹریٹمنٹ ہے کیا؟ جب میں کہتی ہوں کہ یہ حلال ہے اور اس سیمی پرماننٹ ہے اور ایک پرماننٹ ٹیٹو میں ڈفرنس کیا ہے، آج اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو بہت سے کویشچنز آپ کے ذہن میں اس کے باوجود اگر آئیں تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، آئی ول ایڈریس دیم، مگر جتنے ذہن میں میرے آ رہے ہیں آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سو مائکرو بلیڈنگ کیا ہے کہ حرام اور حلال جب کہتے ہیں ہم کیوں ہیں، وہ اس لیے حلال کہتی ہوں میں کیونکہ ہم مہندی لگاتے ہیں۔ دین اندر ون آف دا اولڈسٹ سیمی پرماننٹ میک اپ میں آ جاتی ہے۔ ہم مہندی اس زمانے میں لوگ اپنے ناخنوں پہ لگا لیتے تھے، ہاتھوں پہ لگا لیتے ہیں، پیروں پہ لگا لیتے تھے، یا کسی فارم کا ٹیٹو بازو پہ بنانا ہے تو مہندی لگا لیتے ہیں، جس کو ہم ہنا بھی کہتے ہیں۔ ہنا کی اپلیکیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کی اس کے اندر اتنے اسٹرانگ انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی اسکن ایبزارب کر لیتی ہے، اور وہ لاسٹ کرتا ہے کبھی ہفتہ 2 ہفتہ بھی، ڈپینڈنگ کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہنا بنی ہوئی ہے۔ اب وہ ہنا بھی تو آپ کی اسکن میں ایبزارب ہو کر جا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ جب وضو کرتے ہیں آپ کی اسکن اوپر سے بالکل کلیئر ہوتی ہے، آپ کی اسکن جیسے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، تو ہاں میں خود سمجھتی ہوں وضو نہیں ہو سکتا، چونکہ دا واٹر ہیز ٹو ٹچ یور اسکن۔ اب آپ کی اسکن اگر اوپر سے کلین ہے، ہم ہیئر ڈائی لگاتے ہیں، ہم ہنا لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، تو وہ تو آپ کی اسکن نے اندر ایبزارب کر لی اور آپ کی اسکن اوپر سے واپس سے کلین ہے، اور وہ جو آپ کی جس لیئر میں ہنا مہندی لگتی ہے، مائکرو بلیڈنگ اسی لیئر میں ٹارگٹ کرتی ہے۔ ڈفرنس یہ ہے کہ ہنا لگاتے ہوئے آپ اپنے اسکریچز نہیں ڈالتے اسکن کے اوپر، آپ لوگ ڈائریکٹلی اسکن کے اوپر لگاتے ہیں، اسکن جتنا ایبزارب کر لے تو وہ لاسٹ کرتی ہے میکسیمم 2 ہفتے تک، پھر اس کو ری اپلائی کر کے لوگ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر نیل پالش نہیں لگانی تو ایک دوسرا آلٹرنیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہنا لگا کر اپنے نیلز کو کلر کر لیتے ہیں۔ سو اسی طرح مائکرو بلیڈنگ میں آرگینک پگمنٹس یوز کی جاتی ہیں۔ آرگینک پگمنٹس میں ہلکی سی سرفیس پہ آپ کے اسکریچز لگتے ہیں ود دا ہیلپ آف ملٹیپل پنس، جو ایک بلیڈ لگتے ہیں، دیکھنے میں مشین میں بھی آتے ہیں، مشین فارم میں بھی کر سکتے ہیں جو الیکٹرک ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو جب ہلکے ہلکے کٹس لگاتے ہیں تو آپ جو اپنی پگمنٹ ہے، آرگینک پگمنٹ جو آپ یوز کر رہے ہیں، اس میں ڈپ کر کے وہ اسکریچز لگاتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ والی اسکن آپ کی ہنا لیئر ہے جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ ڈیپ نہیں جائے گی، اسی لیے یہ پرماننٹلی بھی نہیں رہے گی۔ ہاں یہ مہندی سے، ہنا سے زیادہ لمبا عرصہ چلے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی اسکن کے اوپر لگا تھا، جتنی ایبزارب ہو گئی، اس میں کوئی خاص اسکریچز نہیں ڈلے تھے کہ وہ اندر امپلانٹ کر سکیں پگمنٹ کو، ہنا کو۔ آن دا کنٹری اگر ہم اس کو پگمنٹ کی بات کریں، مائکرو بلیڈنگ کی، اس میں آپ کے کیونکہ اسکریچز لگے ہوتے ہیں، باڈی کی ایبزارپشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ لمبا چلتی ہے 6 سے 8 مہینے آئلی اسکن پہ، ڈرائی اسکن ہو تو اپ ٹو 2 ایئرس فیڈ ہوتی ہے۔ اسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرماننٹ میک اپ نہیں ہے۔ ہمارے اسکن جو ہے، اسکن کی جو سیلز ہیں، دے شیڈ ایوری سنگل ڈے۔
ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے ہمارے اسکن کی سیلز جو ہیں وہ شیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ریجوونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, رینیو ہو رہے ہوتے ہیں, گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ شیڈ کرتے ہیں اور نئی اسکن رینیو ہوتی جاتی ہے آن ایوری ڈیلی بیسس پہ. تو اسی طرح وہ پگمنٹ بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ کی اسکن پہ سرفیس پہ جتنا جلدی آئے گی وہ ڈیزالو ہو کے ختم ہو جائے گی. فیڈ بھی کر سکتی ہے پہلے اور بعد میں آپ رینیو کرائیں. پگمنٹس آرگینک ہیں. اب یہ بات آ جاتی ہے کہ آج کے زمانے میں جنرلی فار ویمن آئی وڈ سے اسپیشلی فار ویمن لیڈیز گرلس کہ ہم نے باہر جانا ہوتا ہے تو اگر کئی لڑکیاں میک اپ نہیں بھی کرتی تو ان کو لاس آف آئی بروز کی وجہ سے آئی برو میں فلنگ کرنی پڑتی ہے. اب آئی برو میں فلنگ کرتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ اب اتنی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر ایک چاند سے حرام حلال کا کیا ہے. 50 to 60% جو میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ ان کی نیڈ ہوتی ہے. سو دیر آر 2 کیٹیگریز ہیئر, جس میں کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری نیڈ ہے, کچھ کہتے ہیں ہماری وانٹ ہے. تو نیڈ والوں کا تو دیکھیں بڑا جینوئن سا چیز ہے کہ آپ کو ایک ضرورت ہے, اس کی شوق نہیں ہے. ضرورت کیسے ہوتی ہے کہ بچپن میں یا کسی بھی ایج میں آپ کو چوٹ لگتی ہے, اکثر لوگوں کو سر پہ لگتی ہے تو آئی برو کے اندر اسکارز ہو جاتے ہیں. بہت کامنلی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے آپ دیکھیں گے کہ آئی برو میں اسکار ہے, یا کئی دفعہ ایلوپیشیا کا اگر آپ کو ہو جاتا ہے, گاڈ فاربیڈ کینسر سروائیورز کے کئی دفعہ آئی بروز واپس نہیں آتے. اور کئی لوگوں کی ود ایج تھننگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے اتنی موٹی موٹی آئی بروز تھیں اب بالکل نان ایگزسٹنٹ ہیں, یا ہیڈ ختم ہو گیا, یا ٹیل سے بال ختم ہو گئے. اینڈ دا فیس کائنڈ آف looks incomplete without your eyebrow because eyebrow frames your face. اور اس کے بغیر اگر آپ میک اپ نہیں بھی کریں تو آپ جیسی آئی برو بنتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل جو ہے نا ڈیفائنڈ ہے زیادہ. سو آئی برو کی بڑی امپورٹنس ہے. پھر بھی ہینگ اپس ہیں تو نہیں کرائیں, لیکن کئی دفعہ ورڈکٹ لوگوں کا آ جاتا ہے. کہیں میں اپنی پوسٹ تو نہیں, اوروں کی پوسٹ پہ دیکھتی ہوں کہ لوگ لکھ دیتے ہیں یہ تو حرام ہے, یہ کام کیوں کر رہے ہو. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ وہی لوگ ہیں جو آئی برو پہ کو کہہ دیتے ہیں حرام ہے, لیکن بس وہ بات ہے کہ ریسٹرکشن کے کلر آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کلر کا حرام ہے کہ آپ حرام ڈال رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اب آج کل تو لوگ اپنی ضرورت کے تحت فلز وہ شوق کے تحت زیادہ کراتے ہیں کہ انڈر آئی جی پاکٹس بن گئی ہیں, یہاں پہ لائنز آ رہی ہیں نیزولیبیل, یہ میرینیٹ لائنز آ رہی ہیں, آپ جا کے فلز کرا لیتے ہیں, ہم بوٹاکس کرا لیتے ہیں. اتنی زیادہ ٹریٹمنٹس ہیں جو بیوٹیفیکیشن یا ایستھیٹکلی جو آپ کے لیے پلیزنگ ہوں وہ آپ ٹریٹمنٹس کراتے ہیں, تو وہ بھی تو آپ کی اسکن کے اندر جا کر امبیڈ ہو رہی ہیں. ان کا کلر ضرور نہیں ہے لیکن وہ آپ کی اسکن کے اندر جا ضرور رہی ہیں, وہ بھی آپ کی اسکن کے اندر ہے. تو آپ اس پہ تو ہم اعتراض نہیں کرتے کہ بھئی ابھی حرام ہے حلال ہے. اور ویسے بھی جو چیز اندر سمجھے آپ پاک ہے اپنے وضو میں ہے, اور وضو میں اگر آپ نے ایک چیز ٹریٹمنٹ کرا لی ہے تو وہ تو آپ کی اسکن کے اندر چلے گی, اسکن اوپر سے ہیل ہو کر نہیں نکل آئی. تو جب آپ وضو کریں گے تو آپ کی اسکن اوپر سے آپ اس کو آرام سے وضو کر سکتے ہیں, واش کر سکتے ہیں, وہ کلینز ہوئے گی. جو اندر چلے گی وہ تو آپ کی وضو کی حالت میں آپ کی اسکن کے اندر امبیڈ ہوگی, وہ سیف ہے. اس طرح کڈنی ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں, ہارٹ ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک باہر کی چیز ہم اپنی باڈی کے اندر امپلانٹ کراتے ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ لوگ کراتے ہیں, ابھی ضرورت کی چیزیں آ گئی ہیں. سو تھوڑا سا آئی تھنک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اگین میں نہیں چاہتی کہ کسی کو اگر اعتراض ہے اور وہ اس چیز کے اوپر کوئی بڑا فس کریں یا کچھ کریں. یہ ایک اویلیبل ہے ٹریٹمنٹ جو میرے پاس میں آفر کرتی ہوں, اور اگر شوق نہیں ہے, جن کو ضرورت ہے, ایٹ لیسٹ ہمیں تھوڑا سا وی شوڈ گیو دیم اے لٹل سلیک کہ اگر وہ کرانا چاہتے ہیں اٹس اے گڈ فیل فیکٹر. ورنہ اگر اپنا حلیہ ہی ٹھیک نہ ہو, انسان ایکسیسولی ویٹ لوز کر لے یا ویٹ گین کر لے تو آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا چہرہ, آپ کی ہیلتھ, دا وے یو لک, اگر سب ٹھیک ہے تو آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا, آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے. اٹس جسٹ اے گڈ فیل فیکٹر. سو میں تو انکریج کرتی ہوں کہ جس نے کرانا ہے تو کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا پڑھیں. یہ سیمی پرماننٹ میک اپ ہے, آرگینک پگمنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ لانگ لاسٹنگ ضرور ہے, پرماننٹ نہیں ہے. سو حرام حلال کا کوشچن آئی ہوپ مجھے جو کئی لوگ آ رہے تھے, اور میں بجائے کہ ہر ایک کلائنٹ کو الگ الگ سے اتنی لمبی ڈسکشن میں پڑھ کے اگر سمجھاؤں, ایونچولی لوگ کنونس ہونا چاہتے ہیں تو ایک کوشچن کرتے ہیں. یاد رکھیں کئی لوگ تو بالکل ایک کمپلیٹ ورڈکٹ دے دیتے ہیں نا کہ یہ تو ہے ہی نہیں. سو دس ٹریٹمنٹ از ناٹ فار دوز پیپل. لیکن جو لوگ آ کے کوشچن کرتے ہیں وہ بیچارے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا اگر آنسر اس سے ہیلپ ملتی ہے تو 90%, 98% ان فیکٹ میں کہوں گی کہ لوگ کوشچن آنسرز کے بعد اگری کرتے ہیں اور آ کر ٹریٹمنٹ ضرور لے لیتے ہیں. اور یہ ان کی یہ ایسی چیز نہیں ہے, دیکھیں یو آر ناٹ ماڈیفائنگ اور چینجنگ اینی تھنگ ان یور باڈی, یو جسٹ ٹرائنگ ٹو
رینیو دا اولڈ لکس جو آپ کی ہیں، آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں، آپ اپنی شکل کو جیسے تھی اس کے حساب سے مینٹین کریں گریسفلی وداؤٹ چینجنگ اور وداؤٹ لائک کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے 20 سال جوان لگنا ہے، یا آپ کوئی چیز اپنی آئی بروز یا اپنی شکل، آنکھوں کا شیپ یا لپس کا شیپ چینج کرا رہے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہی. یہ تو آپ کی ایگزسٹنگ براؤز کو اسی طرح بنانا ہے جیسے آپ اوپر میک اپ لگاتے ہیں تو چلو آپ کہتے ہو کہ ہم نے وضو کیا تو ہٹ کیا، جیسے بھی ہے. لیکن یہ تو آپ کے نیچرل پرانے طریقے کو ہم واپس سے رینیو کریں، تاکہ آپ کی جیسے شکل دکھتی تھی ایٹ لیسٹ آئی بروز، لیشز، سر پر بال، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں نا. تو اب ضرورت کی چیزوں میں آپ سر پر مائکرو نیلنگ کراتے ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں اگر بہت ڈیسپریٹ ہوں. تو دیر آر ملٹیپل تھنگس جس سے آپ صرف اپنے حلیے کو مینٹین کر سکتے ہیں. سو دس از ون آف دوز ٹریٹمنٹس. آئی ہوپ دس کلیئرز اپ لاٹ آف کوسچنز دیٹ پیپل ہیو. اس کے باوجود کوئی کوسچن ہو، کامنٹ ہو، کائنڈلی پازیٹیو فیڈ بیک چاہیے مجھے. آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک جب دیکھیں گے تو اپنی پازیٹیو فیڈ بیک، اگر فردر کوسچنز ہیں ضرور ڈالیں. آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.